بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتے ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تو سبھی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا کہ ہر کوئی دربار یزید میں اپنا اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو یہ دیکھ کر یزید کی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ جی یہ وہی شاہ سوار ہیں جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور ہی سے تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلا مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کو گراں کو شہید کر سکیں۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام پر سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر مبارک نیزے پر سجایا ہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسۂ رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت سرخ ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام
کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے بھی خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے وقت سرخ آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب پریشان ہو گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد اور ان کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک ایک جسم کو نام پکارتے گئے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا کہ میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔